کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ سابقہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا بڑا گناہ جسے اللہ نے سب سے بڑا ظلم کہا وہ شرک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ اور حضرت جی کا واقعی یہ حقیقت میں ظلم بھی ہے کہ اگر ہم چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ یہ جو میری سانسیں چل رہی ہیں ان کا مالک میں نہیں، میرا اللہ ہے۔ میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں ان کا مالک میں تو نہیں، میرا اللہ ہے۔ میرا دل دھڑک رہا ہے اس کا مالک میں تو نہیں، میرا اللہ ہے۔ میں جو ہوا کے اندر مجھے آکسیجن مل رہی ہے اس کا مالک میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، اس کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ میں جو رزق کھا رہا ہوں اور کھانے کے بعد وہ رزق مجھے نفع بھی دے رہا ہے۔ میرے جسم کے اندر جو اللہ نے مختلف قسم کے سسٹم لگا دیے ہیں وہ سارے کے سارے میرے اختیار میں نہیں۔ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں۔ میں لباس پہنتا ہوں میرے اللہ کی شان ہے، میں پیتا ہوں میرے اللہ کی شان ہے، میں زمین کے اوپر تندرستی سے چل رہا ہوں میرے اللہ کی شان ہے۔ جب یہ ساری نعمتیں میرے اللہ کی، یہ سورج مجھے روشنی دیتا ہے اس میں میرا تو کمال نہیں، یہ رات مجھے سکون کی نیند دیتی ہے اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ یہ ساری نعمتیں تو میرے اللہ کی ہیں۔ اللہ کا کھانے کے بعد، اللہ کا پینے کے بعد، اللہ کی تندرستی سے فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کے گیت گاؤں تو اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ ایک مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، 18 انبیاء کے تذکرے کیے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے انبیاء کے نام لے کے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یہ ہمارے نبی ہیں، نبی ہونے میں بھی ان کا کمال نہیں، ان کو یہ ہدایت بھی ہم نے دی۔ دیکھیں اللہ میرے اور آپ کی اصلاح کس طرح کرتے ہیں کہ آج اگر میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اسے گھر میں حاضر ہونے کی۔ تو اللہ فرماتا 18 انبیاء کے نام لے کے ان کو ہدایت بھی میں نے دی۔ یہدی بہ من یشاء، جسے چاہوں میں ہدایت دے دوں میرے عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے۔ اللہ کے حضرت کائنات میں توحید کا تعارف کروانے والے نبی ہیں۔ توحید کس نے بتائی؟ اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے۔ وہ کیسے شرک کر سکتے تھے؟ لیکن دراصل میرا اور آپ کے ذہنوں کے اندر جو کہیں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت شرک ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے انبیاء کے نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے پہلے جتنی بھی نیکیاں کر چکے ہیں فرمایا میں ساری کی ساری تباہ و برباد کر دیتا۔ انبیاء کا نام لے کے اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 88۔ اس سے بھی اگلی بار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جنہیں امام الانبیاء بنایا، جنہیں خاتم النبیین بنایا، دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کے لیے رہنما بنایا، سب کے لیے انبیاء کے لیے بھی نبی بنایا۔ ان سے بھی قرار لیا تھا نا کہ اگر آپ کے دور نبوت اور رسالت میں میرا نبی آ جائے، آپ کی نبوت ختم، تو انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے اللہ ہمیں ان کا امتی بنا۔ تو اتنی شان والے، اتنی عظمت والے پیغمبر کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے، حالانکہ یہ ممکن ہے نہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کر دے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اگلے پچھلی نیکیاں ضائع کر دیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ میری اپنی باتیں، اللہ ان باتوں کی وضاحت میرے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر میرے پیغمبر بھی شرک کرتے ہیں، ان کی بھی نیکی نہیں رہتی، تو اس کے بعد کے جو عام امتی ہیں میں اور آپ ہیں، اگر اس چیز کو نہیں سمجھتے، اس عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں حرج کیا ہے، تو حرج یہ ہے اللہ فرماتا ہے میں ساری محنتوں کو ضائع کر دیتا، ان نیکیوں کو نیکی نہیں مانتا۔ اب شرک کے اندر بھی 3 چیزیں، وقت کم ہے آگے چلتے ہیں۔ 3 چیزیں، پہلا شرک اکبر۔ شرک اکبر کیا ہے؟
کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا. جیسے عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اگر آج کا مسلمان ہمارے پیغمبر کو نبی اللہ کے وجود کا حصہ بنا دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ذات کے اندر شرک ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس عمل سے ساری نیکیاں میں ضائع کر دیتا ہوں. پھر فرمایا اسماء و صفات کے اندر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں کہ غیب کی کنجیاں میرے اللہ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، بیماری و شفا کا مالک میرا اللہ ہے، تندرستی دینے کے اوپر میرا اللہ قادر ہے، رزق دینے کے اوپر میرا اللہ قادر ہے، عزت و ذلت میرے اللہ کے اختیار میں ہے. یہ ساری کی ساری صفات میرے اللہ کی ہیں. اگر اللہ کو چھوڑ کے یہی صفات کسی اور کے اندر مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی بندگی کرنے میں، عبادت کرنے میں، یہ قیام صرف اللہ کے لیے خاص تھا، یہ رکوع صرف اللہ کے لیے خاص تھا، یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص تھا، یہ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے خاص تھی، یہ دعا و مناجات صرف اللہ کے حضور میں کرنی تھی، ڈرنا صرف اللہ سے تھا، امیدیں صرف اللہ سے لگانی تھی. جتنی بھی عبادات، جس عمل کو بھی ہم عبادت کہتے ہیں، اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی نبی کے لیے بھی بندگی کی، وہ بھی بندگی اللہ قبول نہیں کرتا. ہم انبیاء کی بندگی نہیں کرتے، لیکن انبیاء کے اسوے کے مطابق جو ہے بندگی اللہ کی کرتے ہیں. تو فرمایا جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنی امیدیں لگاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے. دوسری کیٹیگری فرمایا شرک اصغر. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے سب سے زیادہ خوف کسی چیز کا ہے کہ میری امت شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو جائے. صحابہ نے کہا رسول اللہ شرک اکبر آپ نے بتا دیا. ایسے یہ مشرکین مکہ تھے، لات منات عزا ہبل، کوئی بیٹیوں والا خدا تھا، کوئی بیٹوں والا خدا تھا، کوئی رزق دینے والا تھا، کوئی نوکریاں دینے والا تھا، کوئی بارشیں برسانے والا تھا، کوئی شفا دینے والا تھا، کوئی جنگوں میں فتح دینے والا تھا، کوئی عزتیں دے. یہ تو سمجھ آ کے شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ہی الریا، وہ ریاکاری ہے کہ آپ بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز عبادت تھا، وہ اللہ کے لیے کرنی تھی، اب آپ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ یہ کہیں یار یہ تو بڑا پکا نمازی ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی، روزہ اللہ کے لیے رکھنا تھا، جس کے اوپر جو ثواب فرمایا جہنم سے میں آزاد کر دیتا ہوں. اب روزہ بندگی تھا، اب اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے کیا. جب میں شہادت نوش کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اگر اللہ کے لیے تھا تو بہت بڑی نیکی ہے، اگر لوگوں کے لیے کیا تو فرمایا یہ اعمال انسان کے لیے وبال جان بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار فرما دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. لوگوں میں امام الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں رب کا حبیب ہوں، معصوم عن الخطا ہوں، لیکن میری نماز کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی، میری قربانی بھی اللہ کے لیے. لیکن افسوس آج میری نمازیں بھی صرف اس لیے ہے تاکہ انٹرنیٹ کے اوپر چڑھے اور میرے خبر دیکھیں واجبہ کتنے اچھے قاری صاحب ہیں، کتنا اچھا نمازی ہے، قربانیاں کرتے ہیں. جب تک سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ ہو جائے اور اس کے اوپر کئی کے تک جو ہے لائکس نہ آ جائے، ہم سمجھتے ہیں ہماری قربانی قبول ہی نہیں. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اور میری نماز کس کے لیے، میری قربانی کس کے لیے، میرا جینا کس کے لیے، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین. یہ دوسری قسم شرک کی. اللہ کے نبی خود وضاحت دے رہے ہیں، اللہ کو انہیں دینے کی ضرورت نہیں تھی، اشوالے کو پتا تھا میرا نبی تو شرک کر سکتا ہی نہیں. جتنا اخلاص ان کے دل کے اندر ہے، جتنی الہیت، جتنا میرا خوف، جتنا میرا ڈر میرے محبوب پیغمبر کے دل میں ہے، کسی نبی کے دل میں بھی اتنا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ وضاحت میرے اور آپ کے لیے دی کہ لوگوں اپنی نگاہوں سے تعصب کی آئینہ کو اتارو اور ریاکاری کی جو آپ نے لباتا اوڑا ہوا ہے کہ آج لباس پہننا تو اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، سچ بولنا تو صرف اس لیے کہ
زیادہ جی کا اگر اس لیے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، اللہ کو میں تمہارے اگلے پچھلے ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں گا۔ اسی شرک میں سے تیسری قسم فرمایا تکبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا۔ تو واقعہ زیادہ جی کا ہم کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اگر میری سانسوں کو روک لے، اگلا سانس میں لے نہیں سکتا، اللہ میرے جسم کو مفلوج کر دے، میں اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا، اللہ میری آنکھوں سے بصارت چھین لے، اگلے لمحے میں دیکھ نہیں سکتا، اللہ میرے عقل و شعور کو چھین لے، اگلے لمحے میں سوچ نہیں سکتا، میں بڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بڑا تو واقعی میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا اللہ کہتا ہے الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، میرا اوڑھنا ہے، کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں، سارے اختیار میرے ہیں، ساری طاقتیں میری ہیں، سارا کچھ ہی میرا ہے۔ تو واقعی تکبر اللہ کو لائق بھی ہے۔ جب ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، ہم تکبر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے جس نے ایک ذرے کے برابر بھی تکبر کیا، ایک ذرے کے برابر تکبر، دل میں یہ آ گیا کہ میں ہی میں، میری جیسی تو کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، اب یہ تکبر بندگی کے اوپر بھی کرے پھر بھی فضول، اگر یہ تکبر مال کے اوپر کرے پھر بھی فضول، اگر یہ تکبر اپنی جوانی اور طاقت کے اوپر کرے پھر بھی فضول، اگر اپنے اقتدار کے اوپر کرے پھر بھی فضول، اپنے حسن و جمال کے اوپر کرے، اپنی اولاد کے اوپر کرے، اپنے مال، کسی چیز کے اوپر بھی تکبر میں اور آپ کر سکتا نہیں۔ کیونکہ زیادہ جی اوقات اگر میرا اپنا ہوتا تو ہم سے پہلے کتنے مال والے آئے ہیں وہ مرتے نہ، کتنے علم والے آئے ہیں وہ قبر میں نہ جاتے، کتنے حسن والے آئے ہیں وہ ڈھیر مٹی کے نیچے دفن نہ ہوتے، کتنی طاقت والے، اللہ نے اتنی طاقت والی قومیں بھی پیدا کی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے محلات بنانے والے، جو ہے کھجور کے تنوں کے برابر ان کے قد، بڑی بڑی جوانیاں رکھنے والے، لمبی لمبی عمریں رکھنے والے، لیکن اللہ نے بتایا کہ سارے آج مدہ مٹی کے نیچے دفن ہیں، لہذا انسان تجھے یہ لائق نہیں ہے کہ تو کسی بھی اعتبار سے تکبر کرے، اگر تو تکبر کرے گا اللہ فرماتا ہے تیری ساری نیکیوں کو ضائع کر دو۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہے، آپ نے گھر میں جان کے سوچنا ہے کہ کہیں میرے اعمال کے اندر شرک تو نہیں آ گیا۔ اللہ نے 18 انبیاء کا نام بھی لیا، اپنے محبوب پیغمبر کا نام بھی لیا، فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرے اللہ فرماتا ہے میں ان کی بھی نیکیاں ضائع کر دوں گا۔ تو کس بات کی مولی؟ تو پہلا عمل جسے نیکیاں کرنے کے بعد بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اگر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ، یہ ساری محنت کرنے کے باوجود بھی اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔